سلطنت بغداد میں ایک شاہی پہلوان تھا، اور جب بادشاہ کا دربار لگتا تھا، بادشاہ کی کچہری لگتی تھی، تو بادشاہ کی کرسی کے ساتھ اس کی کرسی کو رکھا جاتا تھا، اور وہ شاہی پہلوان اپنے زمانے میں اور چار دانگ عالم میں اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ اب اس کے سامنے کوئی بھی کشتی لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا، اور اس پہلوان کا نام آپ آخر میں بھی سنیں گے، تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کا نام جنید بغدادی تھا۔ جنید بغدادی شاہی پہلوان تھے اور رستم زمانہ تھے۔ آپ نے کوئی ایسا پہلوان جو نامی گرامی ہو اس کو میدان میں نہ پچھاڑا ہو، ایسا کوئی رہ نہیں گیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی سب پہلوانوں کو چاروں شانے چت کر چکے تھے، اب کوئی بھی پہلوان ایسا نہیں تھا جو آپ کے سامنے میدان میں نکلے۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دبلا پتلا نوجوان کمزور اور نحیف دربار میں آیا، اور جو دربان کے باہر دربان کھلوتے تھے، دربان چوبدار جو تھے، ان سے آ کے وہ گفت و شنید کرنے لگا، چمگوئیاں کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی اور وہ دو بدو تک آ گئی۔ باتیں جب بڑھیں تو اندر بادشاہ تک، جو خلیفہ وقت تھا، اس تک یہ باتوں کی آواز پہنچی۔ اس نے کہا، کون ہے باہر دروازے پہ جو اس طرح ہم کلام ہے دربانوں کے ساتھ؟ بتایا گیا کہ ایک نوجوان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جنید بغدادی جو رستم زمانہ ہے، جو سرکاری پہلوان ہے، میں اس سے کشتی لڑوں گا۔ خلیفہ وقت کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا، چلو آنے دو۔ جب وہ دبلا پتلا نوجوان آ گیا تو بادشاہ نے کہا، ہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارے پہلوان سے کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، خلیفہ وقت نے کہا کہ اپنا آپ دیکھو اور ہمارے اس پہلوان کو دیکھو، تم تو اس کے سامنے ایسے ہو جیسے ہاتھی کے سامنے ایک چیونٹی ہو، تم اس کے ساتھ کیا کشتی لڑو گے؟ اس نے کہا، خلیفہ وقت میں میدان میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا۔ جو پہلوانی کے گر میں جانتا ہوں، یہ تمہارا جو سرکاری پہلوان ہے یہ نہیں جانتا۔ آخر پہلوان نے جب اس طرح کی باتیں کی تو خلیفہ وقت کو بھی جوش آ گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو اپنی ہڈیاں تڑوانا ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر ایسی کوئی جگہ متعین کرتے ہیں اور تاریخ مقرر کرتے ہیں، ایک اکھاڑا متعین کرتے ہیں تیرے لیے، جہاں پہ ہمارا پہلوان تیری ہڈیوں کا سرما بنائے گا۔ وہ جو پہلوان تھا آیا نوجوان، اس نے کہا کہ آپ تاریخ خود طے کریں اور وقت طے کر کے جگہ کا بھی انتخاب خود کریں۔ تو خلیفہ وقت نے کہا، ٹھیک ہے، فلاں دن آ جانا، میں اپنے اردا گرد جتنے بھی علاقے ہیں اپنی سلطنت کے، وہاں منادی کرا دیتا ہوں کہ ہمارے سرکاری پہلوان سے ایک ایسا بندہ کشتی لڑنا چاہتا ہے جو اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے یہ پیش کرنا چاہتا ہے اور اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانا چاہتا ہے۔ اس نے ہمارے سرکاری پہلوان کو چیلنج کیا ہے اور ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے، لہذا فلاں تاریخ کو ہمارے اس سلطنت میں اکھاڑا ہوگا اور میدان سجے گا اور ہمارا سرکاری پہلوان آئے گا اس نوجوان کے مقابلے میں۔ آخر جب یہ بات طے ہو گئی تو نوجوان چلا گیا، اور جب تاریخ کا وقت ہوا تو ہوا یوں کہ بڑی دور دور سے لوگ آئے اس اکھاڑے کو دیکھنے کے لیے، پہلوان کو دیکھنے کے لیے کہ آخر دیکھیں وہ نوجوان ہے کون جو جنید بغدادی سے پنجہ آزما ہونا چاہتا ہے، جو جنید بغدادی سے اپنا زور آزمائی کرنا چاہتا ہے۔ ہم آخر اس نوجوان کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے جو میدان میں اکھاڑے میں نکلنا چاہتا ہے جنید بغدادی کے سامنے۔ جنید بغدادی کے سامنے تو جو بڑے بڑے پہلوان تھے وہ چاروں شانے چت ہو چکے ہیں، اب کسی میں یہ مجال نہیں کہ وہ جنید بغدادی کا سامنا کرے اور آ کے سامنے چیلنج کرے۔ آخر
جب وہ تاریخ آ گئی تو لوگ جمع ہو گئے بغداد شریف میں، جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا اس جگہ پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے کہ آخر اس نوجوان کو دیکھیں تو صحیح، جس نے جنید بغدادی کو چیلنج کیا ہے کہ میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا، رستم زمانہ سے کشتی لڑوں گا۔ آخر ہوا یوں کہ عصر کا وقت ہو گیا، صبح سے لے کے عصر تک لوگ جمع ہوتے رہے۔ جب شام ڈھلنے لگی، عصر ڈھلنے لگی، تو ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے دور سے آواز لگائی، جنید بغدادی میں آ گیا ہوں، جانا نہیں ہے، میں آ گیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی آپ میدان میں اتر آئے اور خلیفہ وقت نے اپنے سرکاری پہلوان کو بڑی سج دج سے، بڑی آن بان اور شان سے میدان میں اکھاڑے میں اتارا۔ ادھر نوجوان نے بھی لنگوٹا کسا اور میدان میں اتر آیا۔ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے ہاتھی کے مقابلے میں ایک چڑیا ہو، لیکن آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جب وہ نوجوان اکھاڑے میں اترا اور جنید بغدادی کے سامنے آیا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو چپکے سے اس نے آہستہ سی آواز میں کہا، اے جنید بغدادی، یاد رکھ میں تیرے ساتھ کشتی نہیں لڑ سکتا، مجھے پتا ہے تو رستم زمانہ ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تیرا کوئی مقابل نہیں ہے، تجھے کوئی مبارز کرنے والا نہیں ہے، تیرے ساتھ کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، تجھے مقابلے کے لیے بلانے والا کوئی نہیں رہا، اب تجھے چیلنج کرنے والا اور تیرا چیلنج قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں اور اس بات سے آگاہ ہوں، لیکن یاد رکھ میں ایک سید زادہ ہوں اور میرے ساتھ نبی پاک سرکار کی صاحبزادیاں آپ کے خون سے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے خون سے میرے ساتھ صاحبزادیاں ہیں، شہزادیاں ہیں آل رسول کی، اور فلان جنگل میں ہم نے پناہ لے رکھی ہے، ان کے سروں پر دوپٹے بھی نہیں ہیں، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر تو ہار مان لے تو میں جو تیرے آج ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، اگر تو ہار مان لے، مجھے اپنے سینے پر بٹھا لے، آپ اگر چت ہو جاؤ تو مجھے بڑا انعام و اکرام ملے گا اور میں عزت سے یہاں سے چلا جاؤں گا، اور شہزادیوں کے لیے، صاحبزادیوں کے لیے، اور جو خون رسول کی شہزادیاں ہیں ان کے لیے میں چادریں بھی لے جاؤں گا، ان کے لباس بھی لے جاؤں گا، اور خورد و نوش کی چیزیں بھی لے جاؤں گا۔ تو مجھے دیکھ رہا ہے میں نے خود کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، دبلا پتلا اور نحیف ہو گیا ہوں، اب تو میرے پاس چلنے کی بھی طاقت نہیں رہی، میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ جنید بغدادی کے کان میں آہستہ آہستہ اس نے یہ باتیں کی۔ جنید بغدادی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس جو شہزادہ ہے، جو نبی پاک سرکار کا خون ہے، اس کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ شہزادہ کہہ رہا تھا، اے جنید بغدادی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن جو نانا رسول اللہ مجھے عزت کا تاج عطا فرمائیں گے وہ تاج میں تیرے سر پہ رکھ دوں گا۔ جب اتنی بات کی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو داؤ پیچ کے ساتھ کبھی اوپر کیا، کبھی نیچے کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ دم خم اور داؤ پیچ مارتے رہے، چلاتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے ایک ایسا پینترا بدلا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا لیا اور اس شہزادے کو، اس خون رسول کو، اس نوجوان کو اپنی چھاتی میں بٹھا لیا۔ جب اتنا کام کیا تو پھر کیا ہوا، جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے تالی بجائی اور تف کرتے ہوئے، تھوکتے ہوئے جنید بغدادی پہ وہ سارے جانے لگے۔ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جو بھی دیکھتا تھا وہ حقارت کی نگاہ سے کہ اتنا بڑا ہاتھی جیسا پہلوان ایک نوجوان سے چاروں شانے چت ہو گیا ہے اور میدان میں وہ لیٹا پڑا ہے اور ایک نوجوان اس کی چھاتی پہ بیٹھا ہے۔ آخر ہوا کیوں کہ شام کا وقت تھا جب جنید بغدادی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے اس میدان سے نکلے اور جا کے اپنے گھر، اب وہ بادشاہ کے پاس نہیں گئے، سرکاری مہمان خانے میں نہیں گئے، بلکہ جنید بغدادی کا جو اپنا مکان تھا، جو وراثت میں اپنے باپ سے ملا ہوا تھا، اس میں چلے گئے۔ ابھی سوئے نہیں تھے، سونے کی تیاری کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جنید
जुनैद बगदादी जो तूने फैसला किया है पता नहीं वो तेरे हक में बेहतर है या नहीं, अब तुझे क्या मिलेगा। तू तो एक शाही पहलवान था, सरकारी पहलवान था और तुझे लोग दूर दूर से तेरी ज़ियारत के लिए आते थे और तू सांड की तरह पला हुआ था। आज तूने क्या किया, इन सोचों में आप गुम थे कि आपको नींद आ गई। जब आंख लगी तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। फरमाया जुनैद बगदादी मेरे बच्चे ने तेरे साथ क़यामत तक का वादा किया है, हम तुझे क़यामत तक के लिए इंतज़ार नहीं करवाएंगे। आज इधर मैं तेरे सर पे अभी से ताज इज़्ज़त रखता हूँ, मैं अपने बच्चे का किया हुआ वादा निभाने के लिए आया हूँ। वो मेरा खून है, वो खून रसूल है जिसने तेरे साथ वादा किया। तूने मेरे खून की इज़्ज़त रखी, लाज रखी, आज मैं तुझे इज़्ज़त का ताज पहनाने के लिए आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी के सर पर दस्तार बांधी। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जो लोग शाम को मुझ पर थूक के जा रहे थे, जब सुबह हुई मैं नमाज के लिए अपने घर से चला तो मस्जिद की तरफ जा रहा था तो देख रहा हूं कि दोनों तरफ गली के जो बाजार था उसके दोनों तरफ लाइनें लगी हुई थी और लोग मेरा इस्तकबाल कर रहे थे, लोग मेरे हाथ चूम रहे थे, मुझे बोसो किनार से माजूज कर रहे थे, मेरे हाथों को बोसे दे रहे थे, कोई मुझे टिकटिकी लगा के देख रहा था। आप फरमाते हैं बस इस रात का गुजरना था कि अल्लाह ने मुझे इज्जतों से नवाज दिया। इज्जत के सारे मकामात मैंने एक रात में तय कर लिए। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के साथ जो मैंने ये काम किया कि उस शहजादे को, उस नौजवान को अपनी छाती पे बैठा लिया और खुद मैदान में लेट गया, उसका सिला मुझे ये मिला। फरमाया क़यामत तक अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने मेरे सर पर और मुस्तफ़ा करीम ने मुझे इज्जत का ताज अता फरमा दिया। अब पहले जो लोग नहीं जानते थे वो भी जुनैद बगदादी को जानने लगे और मुझे हर तरफ से इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा और हर बंदा मेरी दीद के लिए मुश्ताक रहने लगा। हर कोई मुझसे आके जुनैद बगदादी कह के पुकारता और मेरे हाथ चूमता, मेरी ज़ियारत करता और कहता कि तू वो जुनैद है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की इज्जत की, एहतराम किया और उस खून के सदक़े में अल्लाह ने तुझे ये इज़्ज़तें बख्श दी हैं। तो मेरे भाइयों, जो खून रसूल का हया करता है, जो खून रसूल की इज्जत करता है, मेरा अल्लाह और उसका रसूल इसी दुनिया में उसे इज्जत का ताज अता फरमा देते हैं।